بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں کورونا کی سنگین صورتحال نے بحران کو جنم دے دیا۔ امیر بھارتیوں نے ملک چھوڑنا شروع کر دیا۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت متعدد ممالک پر سفری پابندیاں لگا دیں۔ پی ٹی آئی کا بڑا گروپ دوسری جماعتوں سے رابطے میں ہے، مریم نواز۔ پلاسٹک کے ذرات اب پھیپھڑوں کی گہرائی تک پہنچنے لگے۔ ڈپریشن کے علاج میں جدوئی کھمبی مفید، ایک تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت میں عالمی وبا قرار دیے جانے والے کورونا سے پیدا شدہ صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے۔ 23 اپریل کو کورونا کے 3,32,730 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 2,263 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار دنیا میں یومیہ کیسز کی سب سے زیادہ تعداد بھی ہے۔ بھارت میں 1,60,00,000 سے زائد افراد اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 1,86,920 ہو چکی ہے۔ دہلی حکومت کے آن لائن ڈیٹا بیس کے مطابق 2/3 سے زائد ہاسپٹل مکمل طور پر بھر چکے ہیں، جس کے بعد ڈاکٹروں نے بھی مریضوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کرنا شروع کر دی ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں مصنوعی آکسیجن کی قلت بھی پیدا ہو رہی ہے، جو حالات کی سنگینی میں مزید اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ ادھر پاکستان اسلام آباد میں بھی سب سے بڑا ہاسپٹل پیمز کورونا مریضوں سے بھر چکا ہے۔ عالمی وبا قرار دیے جانے والے کورونا میں خطرناک اضافے کے بعد بھارتیوں کی بڑی تعداد ملک سے باہر نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس دوڑ میں چونکہ امیر افراد شامل ہیں، اس لیے جہاں ایک جانب فضائی کرایوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب پرائیویٹ جہازوں کے کرایوں میں بھی ہوشربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھارت سے آنے والی پروازوں پر پابندی کا اعلان کیا ہے، جس کا اطلاق 25 اپریل سے ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے لیے انڈین پروازوں پر پابندی کے اطلاق سے قبل کورونا سے خوفزدہ بھارتی شہری ملک سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ممبئی سے دبئی جانے والی پروازوں کا یک طرفہ کرایہ $1,000 تک پہنچ گیا ہے، جو عام قیمت سے 10 گنا زائد ہے، جبکہ دہلی سے دبئی جانے والی پرواز کا کرایہ 50,000 بھارتی روپے سے زیادہ ہے، جو عام قیمت سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اتوار کے لیے کوئی ایئر لائن ٹکٹ فراہم نہیں کی جا رہی۔ اس دن سے فلائٹ آپریشن معطل کر دیے جائیں گے۔ اس صورتحال میں پرائیویٹ جیٹ میں لوگوں کی دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایئر چارٹر سروس انڈیا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کی چارٹر سروس کی ہفتے کو 12 پروازیں دبئی جا رہی ہیں، جس میں تمام سیٹیں بک ہو چکی ہیں۔ طلب کو پورا کرنے کے لیے مزید جہازوں کی درخواست کی گئی ہے۔ ممبئی سے دبئی جانے کے لیے 13 سیٹوں پر مشتمل جیٹ کی قیمت $38,000 ہے، جبکہ 6 سیٹوں پر مشتمل جہاز کا کرایہ $31,000 ہے۔ عرب امارات میں تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ بھارتی رہتے ہیں، جو وہاں کی آبادی کا 1/3 حصہ ہے، اور ان میں سے اکثر دبئی میں رہائش پذیر ہیں۔ کورونا کیسز میں ریکارڈ اضافے کے بعد دارالحکومت دہلی اور ملک کے دیگر علاقوں کے قبرستانوں اور شمشان گھاٹوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے، جس کے بعد اجتماعی تدفین اور باڈیز جلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کے لیے جگہ نہیں ہے اور ادویات، آکسیجن کی بھی قلت کا سامنا ہے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث سعودی عرب نے پاکستان پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ سعودی عرب نے بھارت، فلپائن، سری لنکا اور انڈونیشیا پر بھی سفری پابندیاں لگائی ہیں۔ ان تمام ممالک میں موجود مسافروں کے سعودی عرب میں داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ عمان کے بعد کینیڈا نے بھی پاکستان پر سفری پابندیاں لگا دی ہیں۔ سعودی سول ایویشن گاگا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے تحت یورپی یونین ممالک اور سوئٹزرلینڈ پر بھی عارضی سفری پابندیاں لگائی گئی ہیں۔
سعودی باشندوں اور سعودی اقامہ ہولڈرز افراد کو وطن واپسی کے لیے 72 گھنٹوں کی مہلت دی گئی ہے۔ دوستو، دنیا کورونا سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اب پاکستانی آرمی کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ لیکن اس محترمہ کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے۔ محترمہ کا کہنا ہے کہ جب نواز شریف سیاسی میدان میں ہوگا تو کسی سلیکٹڈ یا سلیکٹر کی نہیں چلے گی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا بڑا گروپ دوسری جماعتوں سے رابطے میں ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ این اے 249 کے مسائل کا علم ہے، وہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، جسے فوری طور پر حل کیا جائے گا۔ 2018 میں اس حلقے سے شہباز شریف ہزاروں ووٹوں سے جیت چکے تھے، لیکن عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر دیگر حلقوں کی طرح یہاں بھی چوروں کو مسلط کیا گیا۔ دھاندلی سے اقتدار میں آنے والوں نے عوام کے مسائل پر توجہ نہیں دی۔ 73 سال میں اتنی نالائق، جھوٹی، نااہل حکومت نہیں آئی۔ نالائق اعظم کے دور میں چینی 130 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ مجھے کسی پر کیچڑ نہیں اچھالنا، کراچی کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ پی ڈی ایم اور اس کی تمام جماعتیں آج بھی متحد ہیں اور رمضان کے بعد کیا لاہے عمل بناتی ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ ہو جائے گا، جو فیصلے ہوں گے عوام کے حق میں اچھے ثابت ہوں گے۔ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ باہر نکلی اور حکومت کامتی رہی۔ ہمارے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ پیپلز پارٹی والوں نے اگر راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ ذمہ دار خود ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا بہت اچھا اور ذاتی تعلق ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف مکمل طور پر ملک کی سیاست میں شامل ہیں۔ حکومت نے انہیں کھینچ کر پاکستان لانے کی بہت کوشش کی، لیکن برطانیہ میں انصاف نہیں بکتا۔ دوستو، مریم نواز کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت نے انہیں کھینچ کر پاکستان لانے کی بہت کوشش کی، لیکن نواز شریف بچوں کی طرح زمین پر لیٹ گئے۔ پاؤں کھینچنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوئے، بچوں کی طرح پاؤں مار رہے ہیں۔ مریم ایسے کہے تو بات بنتی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے۔ بہرحال مریم کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوئی چال کام نہیں آئی، تو اب توشہ خانہ کیس میں راتوں رات مضحکہ خیز کارروائیاں کی گئیں۔ نواز شریف کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھنے کے لیے اشتہاری قرار دیا گیا۔ مجھے بیرون ملک بھیجنا بھی حکومتی خواہش ہے، مجھے پلیٹ میں رکھ کر بھی ٹکٹ دیں گے، پھر بھی میں نہیں جاؤں گی۔ اب یہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئے ہیں۔ جب بھی نواز شریف کو محسوس ہوگا کہ ان کو خطرہ نہیں تو وہ اپنے گھر، اپنے ملک واپس آ جائیں گے۔ اور جب نواز شریف سیاسی میدان میں ہوگا تو کسی سلیکٹڈ یا سلیکٹر کی جرت نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون شین بن جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز آج بھی نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ شہباز شریف تھوڑی سی آمادگی ظاہر کرتے تو آج وزیر اعظم ہوتے۔ دڑاروں کے خواہش مند حضرات کو ہمیشہ کی طرح مایوسی ہوگی۔ یہ لوگ اپنی فکر کریں۔ پی ٹی آئی کا بڑا گروپ دوسری جماعتوں سے رابطے میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پلاسٹک ہزاروں برس تک تلف نہیں ہوتا اور اس کے باریک باریک ٹکڑے ماحول میں برقرار رہتے ہیں۔ اب معلوم ہوا ہے کہ پلاسٹک کے ذرات پھیپھڑوں کی گہرائی تک پہنچ رہے ہیں اور وہاں خلیات کو تبدیل بھی کر رہے ہیں۔ آلودگیوں میں اب مائکرو پلاسٹک سر فہرست ہیں، جو سمندر، خشکی اور ہوا میں تباہی پھیلا رہے ہیں۔ اس ضمن میں فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی FSU نے پلاسٹک کے بڑے ٹکڑوں سے گل کر خارج ہونے والے باریک ذرات کا ماحولیاتی جائزہ لیا ہے۔ اب دنیا بھر میں مائکرو پلاسٹک اور انسانی اثرات پر تحقیق ہو رہی ہے۔ اس سے قبل سائنس بتا چکی ہے کہ پلاسٹک سازی میں استعمال ہونے والے کیمیکل دماغی خلیات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے پلاسٹک کے چند ذرات انسانی پھیپھڑوں کے خلیات یعنی سیلز پر رکھے تو چند دن بعد عجیب ماجرا دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پلاسٹک کے ذرات ایک جانب تو پھیپھڑوں کے خلیات کی ظاہری شکل تبدیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھا گیا کہ پھیپھڑے کے خلیات ایک دوسرے سے دور جانے لگے۔
پہلے وہ کسی چادر کی طرح قریب تھے، لیکن پلاسٹک کے ذرات نے ان کے درمیان وقفہ پیدا کر دیا۔ ماہرین نے دیکھا کہ پلاسٹک کے ذرات نے خلیات کو ایک دائرے کی شکل میں گھیر لیا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اگرچہ وہ خوردبینی پلاسٹک کے انسانی خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہتے، تاہم یہ ضروری ہے کہ سانس کے مریضوں اور نشو و نما پانے والے بچوں پر ان کے منفی اثرات کا بھرپور جائزہ لیا جائے۔ برطانوی طبی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ جدوئی کھمبی میں پایا جانے والا ایک اہم ترین جز سائلوسائبین ڈپریشن کے علاج میں موجودہ دواؤں جتنا ہی مفید اور مؤثر ہے۔ امپیریل کالج لندن میں شدید ڈپریشن کے 60 مریضوں میں سائلوسائبین اور ڈپریشن کی ایک دوا لیگزرا پرو کے اثرات کا موازنہ کیا گیا۔ 6 ہفتے تک جاری رہنے والے ان تجربات میں نصف مریضوں کو معمول کے مطابق لیگزرا پرو کی گولیاں کھلائی گئیں، جبکہ اس پورے عرصے میں باقی کے نصف مریضوں کو سائلوسائبین کی صرف 2 خوراکیں دی گئیں۔ ڈپریشن کے علاج میں جدوئی کھمبی دوسری دواؤں سے 400% بہتر تھی۔ جدوئی کھمبی سے آدھے سر کا درد بھی آدھا رہ جاتا ہے۔ UK جرنل آف میڈیسن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں سائلوسائبین کے مفید اثرات کے بارے میں بتانے کے بعد ڈاکٹر کارہارٹ ہیرس اور ان کے ساتھیوں نے خبردار کیا ہے کہ اگرچہ ان تجربات کے رزلٹ بے حد امید افزا ہیں، لیکن اب بھی ڈپریشن کے علاج میں سائلوسائبین کی افادیت حتمی طور پر ثابت کرنے کے لیے مزید تفصیلی اور محتاط آزمائشوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہی سائلوسائبین کو ڈپریشن کے علاج میں باقاعدہ استعمال کروانے کا فیصلہ کیا جا سکے گا۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی، اریٹیشن وغیرہ کے بارے میں وہ دعا پڑھ کر سناتا ہوں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے۔ اس خوبصورت دعا کو پڑھنے کے بعد آپ یہ کھمبیاں شمبیاں سب کچھ بھول جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کورونا نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے، اور خاص طور پر کورونا سے نجات کے لیے یہ ضرور پڑھیں۔ میرا اور آپ سب کا ایمان ہے کہ ایسی ہی دعاؤں میں اب ہم سب کی نجات ہے۔ یہ دعا میں علیحدہ سے بھی اس چینل پر بغیر مونیٹائز کے اپلوڈ کر دوں گا تاکہ اس پر کوئی اشتہار وغیرہ نہ آ سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ اشتہار جب آتے ہیں تو اس کے ہمیں پیسے بھی ملتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اتنی خوبصورت دعا پر عجیب و غریب اشتہارات آئیں۔ اس لیے اس کو اور ایک دفعہ میں نے آذان بھی دی تھی، دونوں کو علیحدہ طور پر اپلوڈ کر دوں گا جس پر کوئی اشتہار وغیرہ نہ آ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں دعا کی طرف۔ آپ اس دعا کو میرے پیچھے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو أستأثرت
استأثرت به في علم الغيب في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي